بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 وقت میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا ورنہ انسان گناہگار ہوگا، بجائے اجر و ثواب کے ان کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس خصوصی اور اصلاحی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی عظمت کے حوالے سے کچھ ایسی لرزہ خیز اور اہم باتیں پیش کرنے جا رہی ہوں جنہیں سن کر یقیناً آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل خوف خدا سے دھڑکنے لگے گا، اور ہمیں اس بات کا سچا احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت اور لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تلاوت کے حوالے سے یاد رکھیے کہ قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے خاص اور عظیم نعمت ہے، جس میں زندہ معجزات، ہدایت کی تفصیل، روشن تذکرے، انعامات الہی، تقرب ربانی اور کرامات کا ٹھاٹھا مارتا ہوا دریائے معجزن ہے۔ یہ کتاب ہر طرح سے ہر دور کے انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت، ہدایت کاملہ کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سچی خوشنودگی، برائیوں سے مکمل بچاؤ، اچھائیوں کی راہ دکھانے والا، وسائل سے چھٹکارا پانے، دکھ تکلیف، رنج و غم سے بچاؤ کا بہترین طریقہ، امت و سکینت کا واحد سبب اور رشد انسانی فلاحی بہبود کا اصل منبع ہے۔ انسان کو صحیح معنوں میں مسجود ملائکہ اور اشرف المخلوقات کا درجہ دلوانے کے لیے اللہ نے خیر اور شفا کا یہ منبع سب نبیوں کے سردار، رسول کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس عظیم الشان کتاب کے تھامنے والوں کو سب امتوں سے افضل برتر اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ کتاب اللہ کی حضرت انسان اور امت مسلمہ سے حد درجہ پیار الفت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت انسان اور تمام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس عظیم اور رفاقت کی بے مثال مراقع کی کما حق قدر کرے اور اپنا انگ انگ اس کے احکامات کے حوالے کر دیں، تبھی اس کی رحمت اور برکات، مغفرت اور ہدایت اور قرب الہی، انعامات ربانی کا حقیقی اصول ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید محبوب حقیقی اور محبوب مطلوب کا کلام خاص ہے۔ محبوب کی تقریر اور تحریر کسی کے دل کھوئے ہوئے عاشق کے ہاں جو وقت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو رغبت تشویق کا ولہانہ معاملہ ہوتا ہے، ہمیں بھی وہی اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ عظیم کتاب تو حاکم الحاکمین کا کلام اور سلطان السلاطین، بادشاہوں کے بادشاہ شاہی کا فرمان ہے، اس سطوح والے شہنشاہ کا قانون ہے، جس کی ہم سری نہ کسی بڑے سے ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو دنیاوی سلاطین کے دربار سے واسطہ پڑا ہے وہ تجربے سے، اور جن کو نہیں پڑا وہ اندازے سے سلطان فرمان کی ہیبت جان سکتے ہیں۔ کلام الہی محبوب حاکم کا کلام ہے، اس لیے تلاوت میں دونوں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نور ہے، اس کے ذریعے ابدی راہ نجات تلاش کی جاتی ہے، اس میں شفا ہے، اس سے روحانی جسمانی امراض سے کامل نجات ملتی ہے۔ اس کے عجائبات و غرائبات کی کوئی انتہا ہے نہ اس کے فوائد کی۔ یہ وہ آفاقی کتاب ہے جس نے اولین اور آخرین، جن و انس کی ہدایت کی سیدھی راہ دکھائی۔ جن لوگوں نے اس سے اعتراض کیا اور اس سے لو لگائے بغیر راہ رو بنے، وہ کبھی راہ یاب نہ ہوئے، انہیں منزل نہ ملی، اور جنہوں نے اس کتاب پر سچا اعتماد کیا وہی راہ یاب ہوئے۔ جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دین اور دنیا کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ یہ خصوصیت اس لیے بھی ہے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف اسباب سے پیدا کیا ہے۔ ایک سبب تلاوت کی کثرت بھی ہے۔ قرآن کریم دنیا کی تمام عام کتابوں سے ممتاز واجد ہے، اس لیے اس کی تلاوت کے بھی کچھ ظاہری و باطنی آداب ہیں جن کی رعایت ہر قاری پر لازم ہے۔ ذیل میں وہ اہم آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ تلاوت کے ظاہری آداب: پہلا ادب پاکیزگی، تلاوت کرتے وقت آدمی باوضو ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ تلاوت کرے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اگر کسی عذر کی بنا پر بلا وضو لیٹ کر تلاوت کی جائے تب بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ جو لوگ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ البتہ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو تلاوت کی جائے۔ چار زانوں ہو کر بیٹھنے اور تکیہ لگانے سے تلاوت میں اجتناب کریں۔ دوسرا ادب پڑھنے کی مقدار قرات کے سلسلے میں لوگوں کی عادتیں جدا جدا ہیں۔ مقدار کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی رہنمائی ملتی ہے: جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کیا اس نے اسے صحیح سے سمجھا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے کم مدت میں ختم کرنے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 7 دن میں قرآن ختم کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ متعدل مقدار یہ ہے کہ ہفتے میں 1 ختم ہو، اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 ختم کیے جائیں۔ اس طرح تقریباً 3 دن میں ختم ہوگا۔ اگر تلاوت کرنے والا عالم ہو اور قرآن کریم کے معنی و مضامین میں غور و فکر کرنا اس کے مستقل مشغلہ ہو تو اس کے لیے 1 مہینے میں 1 ختم قرآن بھی کافی ہے۔ تیسرا ادب قرآنی صورتوں کی تقسیم: جو شخص ہفتے میں 1 ختم قرآن کرے اسے قرآنی صورتوں کی 7 منزلوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ ناظرین، احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعوں کی شب میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور سورۃ مائدہ کی آخر تک تلاوت فرماتے۔
ہفتے کی شب میں سورت انعامات سے سورت ہود تک، اتوار کی شب میں سورت یوسف سے سورت مریم تک، پیر کی شب میں سورت طٰہٰ سے سورت قصاص تک، منگل کی شب میں سورت عنکبوت سے سورت صاد تک، بدھ کی شب میں سورت زمر سے سورت رحمان تک، اور جمعرات کی شب جمعہ میں سورت واقعہ سے آخر تک تلاوت فرماتے۔ چوتھا، ادب ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک کو اچھی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن کا اصل مقصد تدبر اور تفکر ہے، اور یہ ترتیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف سورۃ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کروں۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ترتیل صرف تدبر کی وجہ سے مستحب نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کے لیے بھی ترتیل مستحب ہے جو قرآن کے معنی نہ سمجھتا ہو، اس لیے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے دل پر بھی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پانچواں، ادب تلاوت کے دوران کیفیت تلاوت کرتے وقت انسان قرآن کریم کی وحدت، توحید پر، عذاب، احوال قیامت اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کی آیت پر غور کرے، اور اس دوران رونا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن پڑھو اور رو، اگر رو نہ سکو تو رونے والی صورت ہی بنا لو۔ رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل پر غم طاری کر لے اور یہ سوچے کہ قرآن نے مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ اس کے بعد قرآنی امراء نواہی کی تعمیل میں اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالے، اس سے یقیناً دل میں غم پیدا ہوگا اور غم سے ہی رونے کو تحریک ملے گی۔ رجاء امید کی آیت گزرے تو اللہ سے دعا مانگے اور خوف کی آیت گزرے تو پناہ مانگے۔ چھٹا، ادب آیات کا حق ادا کرنا۔ دوران تلاوت آیت کے حقوق کی رعایت کرے۔ جب کسی آیت سجدے سے گزرے یا کسی دوسرے سجدے کی آیت سنے تو سجدہ کرے، مشترکہ پاکی کی حالت میں ہو۔ اگر زبانی تلاوت کر رہا ہو اور تلاوت کرتے وقت یا سنتے وقت پاک نہ ہو تو پاک ہونے کے بعد سجدہ ادا کر لے۔ ساتواں، ادب تلاوت کی ابتدا۔ جب تلاوت شروع کرے تو یہ پڑھے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ربی اعوذ بک من ھمزۃ الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور ہر صورت کے اہتمام پر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحمنا وبارک لنا۔ تلاوت کی ادا میں شامل ہے کہ کم از کم اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کرے کہ خود سن سکے، اس لیے کہ پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ آواز کے ذریعے حروف ادا ہوں، اس لیے آواز ضروری ہے، اور آواز کا ادنی درجہ یہ ہے کہ خود سنے۔ جہاں تک زیادہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معاملہ ہے تو یہ بعض حالات میں بھی محبوب ہے اور بعض میں مکروہ بھی ہے۔ بعض روایت میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کو سراہایا گیا ہے اور بعض احادیث میں اس کو ناپسند بھی کیا گیا ہے۔ تدبکین کی صورت یہ ہے کہ آہستہ پڑھنے میں ریاکاری و تجزیے کا اندیشہ نہیں ہے۔ جس شخص کو ریاکاری اندیشہ خوف ہو اسے آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا خوف نہ ہو اور دوسرے کی نماز میں یا کسی دوسرے عمل میں خلل بھی نہ پڑتا ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور جہری قرات دل کو بیدار کرتی ہے، اس کے افکار مجتمع کرتی ہے، نیند دور کرتی ہے اور پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ نواں، ادب تحسین قرات۔ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھا جائے، تحسین قرات پر پوری توجہ دی جائے، لیکن حروف اتنے نہ کھینچے جائیں کہ الفاظ بدل جائیں اور نظم قرآنی میں خلل واقع ہو۔ اگر یہ شرائط ملحوظ رکھی جائے تو تحسین قرات سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنی آواز سے زینت دو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا اس قدر حکم نہیں دیا جتنا قرآن کے ساتھ خوش آواز کا نبی کو حکم دیا ہے۔ اس بیان پر مشتمل ایک اور روایت ہے: جو شخص خوش لہانی کے ساتھ قرآن کریم نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ 10واں، ادب تلاوت کے بعد تلاوت دعا سے فارغ ہو کر دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اگر اہتمام تلاوت پر وہ دعا جو اکثر قرآنی نسخوں کے آخر میں تحریر ہے، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض کتاب میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور زبان پر یہی جاری ہوتا تھا: ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یعنی اس کو ایک عام فرد کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ صرف بندہ بن کر اپنی حقیقی مالک، خالق، مخزن اور منامہ کا کلام سمجھ کر پڑھیں۔ اچھی طرح مسواک کر کے وضو کریں، ایسی جگہ جہاں مکمل یکسوئی ہو، نہایت وقار اور توزیع کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھیں، نہایت حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس طرح پڑھیے کہ گویا اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کو کلام پاک سنا رہا ہے، یہ ذات سے برحق سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اگر معنی جان نہ ہو تو کیا ہی خوب نہایت تدبر اور تفکر سے کام لیجیے۔ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تحمید ہے وہاں سبحان اللہ کہیں۔ تلاوت کے درمیان از خود رونا آئے تو بہت خوب روئیں، ورنہ بتکلف رونے کی صحیح کریں۔ دوران تلاوت کسی اور سے ہم کلام نہ ہوں۔ دوران تلاوت اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو تلاوت بند کر کے ضرورت پوری کریں اور پھر تعوذ پڑھ کر دوبارہ تلاوت کریں۔ بلند آواز سے پڑھنا اول ہے، لیکن کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا لوگ مجمع ہوں میں دیگر اموار میں مشغول ہوں تو آہستہ پڑھیں،
اس کتاب مقدس کی تلاوت کے آداب جو قرآن و احادیث سے ثابت ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس عظیم کتاب کو برحق شک و شبہ سے برتر اور انسان کی فلاح، خیر، راشدی اور شفا کا باعث جاننا، منجم اللہ منزل و من رسول سمجھنا اور باعث و ثواب اجر قرار دینا، اس میں درج ذیل احکامات پر عمل کرنا اور تمام کے تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث قرار دے کر اس کی آیت کو لازم حیات بنا لینا۔ اس کتاب مقدس کو انتہائی پاک جگہ پر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے مرکوع مطہر کے الفاظ بیان کیے ہیں، یعنی بلند و پاک، سو اس کتاب مقدس کو کسی اونچی جگہ اور پاکیزہ مقام پر رکھا جائے۔ اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، جب بھی چھوا جائے باوضو قرآن مجید کو بلا وضو نہ چھوا جائے، اور یہ وہ حکم نبوی ہے جو حضرت عمر بن حزام کے ہاتھ یمن کے روساؤں کو بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، 3 وقت میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا، خبردار۔ نمبر 1، طلوع آفتاب کا وقت، یعنی جب سورج نکل رہا ہو، اس وقت سے لے کر جب تک سورت ایک نیزے کے برابر بلند نہ ہو جائے تلاوت اور سجدہ تلاوت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، زوال کا وقت، یعنی جب سورج آسمان کے بالکل درمیان میں اور عین آپ کے سر پر ہو، یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس دوران بھی تلاوت اور سجدہ تلاوت منع ہے۔ نمبر 3، غروب آفتاب کا وقت، یعنی جب سورج ڈھل رہا ہو اور فضا میں زردی چھا جائے، اس وقت تلاوت قرآن کے بجائے ذکر و اذکار کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ وقت مشرکین کی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ ان 3 وقت میں قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ حالت جنابت میں قرآن کریم چھوئے بغیر زبانی تلاوت بھی جائز نہیں ہے، البتہ قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا کے معنی پر مشتمل ہوں، مثلاً آیت الکرسی یا قرآنی دعائیں وغیرہ، انہیں دعا یا ورد کی نیت سے پڑھنے کی، اسی طرح درود شریف پڑھنے کی گنجائش ہے، تاہم اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ ان اذکار سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ حضرت ابن عمر سے ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ اور جنبی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھیں، بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا تو جائز ہے مگر چھونا جائز نہیں، یعنی بے وضو قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، البتہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے، البتہ حالت جنابت، حیض و نفاس میں بھی زبانی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی سامنے قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور وہ غلطی کر جائے تو اس صورت میں غلطی کی درستگی کے لیے جنبی اور حائضہ کے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی عام معاملات میں کلمہ خیر، مثلاً الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ وغیرہ کہنے کی بھی اجازت ہے۔ جب بھی قرآن پاک پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں، کیا اس کا سننا بھی باعث اجر و ثواب و رحمت ہے۔ اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی سننے والا درست کر دے۔ ناظرین اکرام، امام بخاری نے جامع اور صحیح میں باقاعدہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے کا باب باندھا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور لچکدار لہجے میں بلند آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ کتاب تفسیر بخاری شریف۔ قرآن پاک خوش الحانی اور خوش لہجے سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم لوگ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو حسین بناؤ، کیا اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس طرح بخاری شریف میں باقاعدہ خوش الحانی سے قرآن پاک پڑھنے والا باب ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق میں فرمایا ہے کہ مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی سے نوازا گیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں، اس کا ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں کا بہترین علاج ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام آداب پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔